دوستو اداور سے میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنی ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ پاکستان میں ہونے والے ایک نہایت ہولناک واقعے سے متعلق ہے، اور اس کے اوپر پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ شیئر کروں آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پر جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا پر ایک جو ہے خوفناک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، جس نے ہماری تو روح کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس خبر کے مطابق بلوچستان میں کوئٹہ کے مضافات کے ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون اور اس کے مبینہ شوہر کو دن دہاڑے شفاف طریقے سے غیرت کے نام پر ہلاک کر دیا گیا، جس کا حکم علاقائی جو جرگہ ہوتا ہے اس نے دیا تھا۔ اس کیس کی تفصیلات آپ جو ہے آپ میڈیا کے اوپر جا کے پڑھ سکتے ہیں، اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا قبیح فعل ہے جو پاکستانی معاشرے اور یہاں کی ثقافت کا ایک جو ہے بدنما حصہ بن چکا ہے، اور پاکستانی معاشرے میں اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں۔ میں جب بھی انسانی رویوں اور فطرت پر غور کرتی ہوں تو جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ کسی بھی انسان کا اپنے متعلق دفاعی طرز عمل ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے عزیزوں، خونی رشتوں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، مگر پھر مجھے اپنی تصحیح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے نزدیک سب سے اہم جو عمل ہے وہ خود اپنی زندگی کا دفاع کرنا ہے۔ اسے کسی بھی دوسرے کے ذات کی قطعاً کوئی فکر نہیں، اور یہ سوچ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم جس طرز کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ مردانہ حاکمیت پر قائم ہے، اور یہ حاکمیت کسی ایک حوالے سے نہیں بلکہ مذہب اور معاشرے کے ہر شعبے میں ہمیں بھرپور طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کسی بچی یا لڑکی کو اپنی پیدائش کے آغاز سے ہی مردانہ حاکمیت کے تابع رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ مرد کی اولین خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہو، لڑکی نہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہو بھی جائے تو اس کو اپنی پیدائش سے ہی مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیا تعلیم اور کتنی تعلیم لینی ہے، تعلیم حاصل بھی کرنی ہے یا نہیں، کب کہاں کیسے پردہ کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، نوکری کرنی ہے یا نہیں، مذہب، عقیدہ، رسومات، یہاں تک کہ شادی کا فیصلہ بھی ایک مرد کا ہوگا۔ پسند کی شادی تو بہت ہی دور کی بات ہے، ہر جگہ اسے اپنے باپ، بھائی، شوہر، چچا، ماموں اور بیٹوں کے زیر اثر زندگی گزارنی ہے۔ اس سارے نظام کا سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ خواتین کی ذات اور سوچ اس کی ایسی اسیر ہو چکی ہے کہ نہ تو وہ اپنی اس اسیری سے واقف ہے اور نہ وہ اس سے نکلنا چاہتی ہے۔ اگر ہزاروں میں سے چند باغی نکل بھی آئے تو ان کا حشر بانو یا قندیل بلوچ جیسا ہی ہوتا ہے، جن کو مرد کی نام نہاد غیرت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، اور نہ جانے کتنی نامعلوم معصوم بچیاں اس غیرت پر قربان ہوئی ہوں گی۔ دراصل یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ثقافتی روایات اور سماجی برائیاں دو مختلف چیزیں ہیں۔ ثقافت وہ طرز عمل اور طرز زندگی ہے جو کسی خاص علاقے میں مدتوں سے چلی آ رہی ہو، اس میں کھانا پینا، رہن سہن، شادی اور موت کی رسومات وغیرہ سب شامل ہیں۔ ثقافت میں خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس میں مختلف معاشرتی برائیاں شامل ہو جائیں، یعنی جان بوجھ کر ایسی روایات کا جو کسی بھی ایسی بھی روایت کا فروغ جو کسی بھی ثقافت کے لیے نقصان دہ ہو۔ پاکستانی معاشرے میں ایسی روایات ثقافت کا بدنما حصہ بن چکی ہیں، جیسے غیرت کے نام پر قتل، کاروکاری، ونی اور خئی کرنا وغیرہ۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے جو صدیوں سے یہاں کے معاشرے میں رائج ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جہاں خاندان کے افراد، خاص طور پہ مرد،
کسی خاتون کو اس بنیاد پر قتل کر دیتے کہ اس نے خاندان کی غیرت کو پامال کیا ہے۔ اس جرم کی بنیاد دقیانوسی روایات، قبائلی اصولوں اور بعض اوقات مذہب کی غلط تشریح پر مبنی ہوتی ہے۔ کئی دیہی اور قبائلی علاقوں میں مضبوط قبائلی ڈھانچے اور روایات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ خاندان کی عزت کو سب سے اوپر رکھا جائے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزائیں دی جائے۔ مرد کی انا کا تعلق نہ جانے کیوں خواتین کی عزت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مرد کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی جب اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ سکے۔ مرد کی غیرت اس وقت بھی کیوں نہیں جاگتی جب کسی مرد کے گناہ کے نتیجے میں کسی بچی کو غنی کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ عزت، غیرت اور حیا کے نام پر ہونے والی ان درندگیوں اور غیر انسانی رویوں پر کان نہیں دھرتے۔ ایک فرانسیسی مفکر کے مطابق آج کا انسان حقیقت کی جگہ نمائشی تصاویر، مناظر اور میڈیا کے تخلیق کردہ جذباتی تماشے کو اصلی سمجھنے لگا ہے۔ جنگ ہو یا امن، انسانی المیہ صرف اسپیکٹیکلز ہے، یعنی ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر لوگ چند لمحوں کے لیے مشتعل ہوتے ہیں پھر اگلے تماشے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس نقار خانے میں حقیقی دکھ، اذیت اور کراہیں دب کر رہ گئی ہیں۔ ہم سب ایک ایسے سماج کا حصہ ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہوتا ہے، مگر جس کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو ہم میں سے ایک بڑی اکثریت بڑی شدت سے رد عمل دے گی اور پھر وہی خاموشی۔ یعنی جب کوئی بیوی، بہن، بیٹی باہر سے کما کر لائے تو غیرت گھوڑے بیچ کر سوئی ہوتی ہے، یا اس کی غیرت فوراً جاگ جائے گی اگر وہ اپنی پسند کی شادی کی بات کرے یا اپنی جبری شادی کے خلاف آواز اٹھائے۔ میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آج تک ہم نے غیرت، عزت اور حرمت کے نام پر مرد کو صرف درندگی، قتل، قرآن سے شادی، یونی اور سوا کرتے دیکھا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی غیرت مند بھائی نے بہن کی مرضی کے خلاف ہونے والی شادی رکوا دی، یا کسی غیرت مند بھائی اور باپ نے وراثت میں سے اپنا حصہ اپنی بہن یا بیٹی کو دے دیا ہو، یا ونی کے وقت کسی غیرت مند مرد نے خود کو سزا کے لیے پیش کیا ہو۔ کیونکہ ہم نے تو خواتین کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو خواتین کو ایک جنس ہی سمجھا ہے، اسے ایک انسان سمجھ کر کبھی اسے عزت ہی نہیں دی۔ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ہم نے کبھی پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں دیکھی، کبھی بھی ہم نے قوانین پر بھی عمل درآمد ہوتے نہیں دیکھا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے، آپ ہسٹری جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان میں بیک وقت 3 نظام رائج ہے، جس میں فرسودہ جو برطانوی قانونی نظام ہے وہ ہے، پھر شریعت لاء ہے، اس کے علاوہ پنچایت اور جرگے کا ایک الگ نظام ہے۔ پھر شریعت لاء کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے قصاص و دیت کے بھی جو قوانین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی شریعت لاء کا حصہ ہے۔ پاکستان کا قانونی نظام اتنا پیچیدہ، کرپٹ اور طویل مدتی ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس نظام کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے پاکستان میں مجرم بآسانی چھوٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو جرم کی ترغیب ملتی ہے، جیسے شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کی رہائی، یا قندیل بلوچ کیس میں اس کے بھائی وسیم کی رہائی وغیرہ اس بات کا ثبوت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قبائلی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہاں ریاستی قوانین کی کوئی ریٹ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست ہی ان قبائلی سرداروں کو چھوٹ دی اور ان کو مضبوط کیا۔ اسی لیے وہاں جرگہ یا پنچایت جیسے غیر قانونی نظام ان علاقوں پہ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ ریاست کو یہ سب پتہ ہے، مگر ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس سے بڑا مزہ کیا ہو سکتا ہے کہ 2018 تک سابقہ فاٹا اور قبائلی علاقوں میں کوئی ریاستی قوانین نافذ نہیں تھے، وہاں ریاست کی کوئی رٹ ہی نہیں تھی۔ اسی لیے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور خاص طور پر بھی کوہستان، دیر اور سوات جیسے علاقوں پہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔
والدین کی جانب سے بچیوں کو زہر دے کر مارنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ 2025 کے شروع میں ایک 15 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اس کے والد نے اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو باپ کو مناسب نہیں لگی۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ غیرت کا تصور صرف ازدواجی یا جسمانی تعلقات تک محدود نہیں رہا بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال تک پھیل گیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل صرف دیہی علاقوں کا مسئلہ ہے، لیکن حالیہ رپورٹوں کے مطابق شہری علاقوں میں بھی ایسے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف تعلیمی یا معاشی پسماندگی سے نہیں جڑا بلکہ یہ ایک گہری سماجی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ 2016 میں ماڈل جو تھی قدیل بلوچ کا غیرت کے نام پر قتل ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور یہ کیس پاکستان میں نئے قوانین کا موجب بنا، اور یہ اور بات ہے قصاص اور دیت کے قوانین کی وجہ سے ایسے مجرمان جو ہیں وہ بآسانی چھوٹ گئے۔ اس وقت بھی بین الاقوامی طور پر ایک شدید رد عمل سامنے آیا۔ عالمی سطح پر ایسے جرائم کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور خواتین کے خلاف تشدد کی بدترین شکل قرار دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مختلف ادارے، یونیسیف اور یونائٹڈ نیشن وومن ان واقعات کی مسلسل مذمت کرتی ہے اور ان کے خاتمے کے لیے دباؤ بھی ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل اور جنسی زیادتیوں کے خلاف باقاعدگی سے رپورٹیں جاری بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مذکورہ کیس کے ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کچھ دن بعد وہ سب چھوٹ جائیں گے اور لوگ بھول جائیں گے۔ مگر اس وقت پاکستان کو اس مسئلے سے نمٹنے کی سخت ضرورت ہے۔ نہ صرف اسے مضبوط قانونی ڈھانچے کی ضرورت ہے بلکہ ان غیر قانونی جرگوں اور پنچایت پر پابندی لگانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ معاشرتی سطح پر شعور، بیداری اور سوچ میں تبدیلی اس وقت سب سے اہم ہے۔ یہ ایک طویل مدتی جدوجہد ہے جس میں حکومت، سول سوسائٹی، میڈیا اور عام شہریوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ مسئلہ کسی ایک مذہب یا ثقافت سے جڑا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پدرسری سوچ، جنسی تفریق اور خواتین پر کنٹرول کی ایک عالمی سطح کی پیداوار ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر بھی شعور، بیداری، قانونی اصلاحات اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو میں نے آپ سے ابھی باتیں کی ہیں، ہمیں اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔